بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں نصیر الدین قاسمی اور استقبال ہے آپ کا العربیۃ من القرآن الکریم کے 11ویں سبق میں۔ 11ویں سبق کے ساتھ میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پچھلے 10ویں سبق میں ہم نے فعل کی 3 شکلیں پڑھی تھیں۔ فعل کی 3 شکلیں۔ آج سبق نیا نہیں ہے، اسی کا اعادہ ہے، یا یہ کہ کچھ نئے الفاظ ہیں جن کو ہمیں پچھلے سبق کے مطابق ہی سمجھنا ہے، یعنی ان کی بھی وہی تینوں شکلیں سمجھنی ہیں۔ اگر ہم فعل کی ان تینوں شکلوں کو اچھی طرح سمجھ جائیں گے تو ہم عربی زبان کا انشاءاللہ ایک بہت بڑا حصہ سیکھ لیں گے، یعنی ہمیں ایک بہت بڑا راستہ مل جائے گا جس سے ہمارے لیے عربی زبان کا سیکھنا یا اس کی راہوں پر چلنا انشاءاللہ بہت حد تک آسان ہو جائے گا۔ کئی الفاظ، اگر 5 لفظ لیے مثلا میں نے، اگر ہم ہمیشہ 5 لفظ یاد کریں تو بہت جلدی ہم قرآن کریم کو مکمل طور سے کور کر سکتے ہیں، اس کو سمجھ سکتے ہیں، اس کے الفاظ، معانی، تعبیرات سب سمجھ سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں۔ تو 5 لفظ روزانہ کے اعتبار سے بھی اگر ہم یاد کریں تو انشاءاللہ تعالی بڑا فائدہ ہوگا۔ کل سبق ہو نہیں سکا مشغولی کی وجہ سے، اس لیے آپ جب سبق نہ ہو تو آپ پچھلے اسباق کا اعادہ کر لیا کریں۔ یہ اسباق بنیادی طور سے ان لوگوں کے لیے ہیں جو اردو پڑھنا جانتے ہیں مگر انہوں نے عربی نہیں پڑھی، مثلا مساجد کے حفاظ ائمہ یا ٹیچر حضرات، ماسٹر حضرات جنہوں نے عصری تعلیم مکمل کی، اردو پڑھ سکتے ہیں، عربی زبان انہوں نے نہیں پڑھی اور قرآن کریم پڑھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بنیادی طور سے ہیں۔ اس لیے میں ان مولوی حضرات سے کہوں گا کہ آپ، اگر میں تیسری شکل، پہلی شکل، اس قسم کے کچھ نئے نام دے رہا ہوں اور پرانی اصطلاحات یا گرامر کی اصطلاحات میں نہیں بیان کر رہا ہوں یہاں، جس سے مبتدی طلباء اور اس قسم کے لوگ الجھن میں پڑتے ہیں، اور میرا مقصد ان لوگوں کو الجھن سے بچانا ہے، تو میں ان مولوی حضرات سے جو گرامر کے زیادہ عادی ہوتے ہیں یا گرامر کے مطابق زیادہ چلتے ہیں یا گرامر کو انہوں نے بہت زیادہ پڑھا ہوتا ہے اور جس گرامر کے لیے ہی وہ ایک طرح سے بنے ہوتے ہیں یا جی رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں سے میری درخواست ہے کہ اگر آپ کے ذہن و دماغ میں اس قسم کی اشکالات، اعتراضات پیدا ہوتے ہیں تو آپ للہ مجھے معاف رکھیں۔ خیر، یہ ایک آسان طریقہ ہے زبان کے سمجھنے کا، زبان کے سیکھنے کا۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ گرامر بعد کی چیز ہوتی ہے، زبان پہلی چیز ہوتی ہے۔ مدارس میں عموماً گرامر پہلے پڑھایا جاتا ہے اور زبان بعد میں، اور بنیادی غلطی یہی ہوتی ہے۔ اسی غلطی کی وجہ سے، اسی چوک کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ عربی زبان سے ہمارے علماء حضرات اکثر ناواقف تو نہیں کہہ سکتا، مگر ایک طرح سے اس کے رموز سے اور اس کی فصاحت سے، اس کی بلاغت سے، اس کے مزاج سے، عربی جملے یا عربی عبارتوں کی ساخت سے ایک طرح ناآشنا ہو۔ بہرحال یہ 5 لفظ ہیں، ان کو میں نے پہلی شکل، دوسری شکل، تیسری شکل کے مطابق یہاں لکھ دیا ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ ہیں۔ داخلہ، اس کا مطلب ہے وہ داخل ہوا، داخلہ وہ داخل ہوا۔ خرج وہ نکلا، وہ نکلا۔ نزل وہ اترا، ذہب وہ گیا، اکل اس نے کھایا۔
دخل یدخل، یدخل وہ داخل ہوتا ہے یا وہ داخل ہوگا، دونوں ترجمے جیسا کہ پیچھے بھی میں نے کہا۔ یخرج وہ نکلتا ہے یا وہ نکلے گا، ینزل وہ اترتا ہے یا وہ اترے گا، یذهب وہ جاتا ہے یا وہ جائے گا، یأکل وہ کھاتا ہے یا وہ کھائے گا۔ تیسری شکل ہے ادخل تو داخل ہو، ادخل تو داخل ہو، اخرج تو نکل، انزل تو اتر، اذهب تو جا، کل تو کھا۔ یہ اس سے تیسری شکل یوں آتی ہے کل۔ حمزہ چونکہ شروع میں کی آواز ہے اور سبھی زبانوں میں، کیا ہندی اور کیا انگریزی اور کیا عربی اور کیا اردو، ان زبانوں میں کی آواز بدلتی رہتی ہے اور کئی مرتبہ غائب بھی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو اردو، ہندی، انگریزی وغیرہ وغیرہ زبانوں سے واقفیت ہے اور آپ نے اچھی طرح سے ان کو سیکھا ہے تو یہ چیز آپ نے ضرور دیکھی ہوگی کہ کی آواز، حمزہ کی آواز کئی مرتبہ غائب ہو جاتی ہے۔ بہرحال کچھ بھی ہو، یہاں بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ کل، کل کا معنی کھا، قرآن کریم میں آیا ہے کل تو کھا، کل تو کھا۔ اب ان کے آگے ہم دوسرا لفظ ملا کر کے، جوڑ کر کے جملہ مکمل کریں گے تو یوں ہوگا دخل الجنت، وہ جنت میں داخل ہوا، دخل الجنت وہ جنت میں داخل ہوا۔ وہ کون؟ آپ نام لے سکتے ہیں، دخل کریم الجنت، کریم جنت میں داخل ہوا، سب میں یہی کریم لگا سکتے ہیں۔ خرج کریم من المسجد، کریم مسجد سے نکلا، من لفظ من یہ نیا ہے، اس کا معنی ہوتا سے۔ خرج کریم من المسجد، کریم مسجد سے نکلا۔ نزل کریم امین خالد، کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں یہاں پر۔ من السماء، آسمان سے اترا۔ کریم اور خالد وغیرہ آسمان سے نہیں اترتے مگر آپ اتار سکتے ہیں چاہیں تو۔ نزل کریم من السماء، کریم آسمان سے اترا۔ ذهب کریم الى الدار، الى الدار، کریم گھر گیا۔ الى تک کے معنی میں یا طرف کے معنی میں، انگریزی میں جو لفظ ٹو آتا ہے اس کے معنی میں عربی میں الى استعمال ہوتا ہے۔ انگریزی کے لفظ ٹو کے لیے عربی میں الى لفظ آتا ہے۔ ذهب کریم الى الدار، کریم گھر گیا۔ اکل کریم الرمان، یہ رمان نیا لفظ ہے، الرمان انار کو کہتے ہیں، الرمان قرآن کریم میں بھی یہ لفظ آیا ہے الرمان۔ اکل امین الرمان، امین نے انار کھایا۔ یدخل اسی طرح لگا سکتے ہیں، یدخل کریم الجنت، کریم جنت میں داخل ہوتا ہے۔ یخرج کریم من الحجرت، کریم کمرے سے نکلتا ہے۔ ینزل کریم من الفرس، فرس گھوڑے کو کہتے ہیں، فرس الفرس، یہ بھی نیا لفظ آیا ہے قرآن کریم میں بھی آیا ہے، اس کے معنی گھوڑا۔ ینزل کریم من الفرس، کریم گھوڑے سے اترتا ہے۔ یذهب کریم الی الدار، کریم گھر جاتا ہے۔ یأکل کریم العنب، کریم انگور کھاتا ہے۔ عنب انگور کو کہتے ہیں، قرآن کریم میں عنب لفظ بھی آیا ہے، عنب معنی انگور۔ جنت میں انگور بھی ملیں گے، انار بھی ملیں گے اور نہ جانے کیا کیا ملیں گے، قرآن کریم میں تذکرہ آیا ہے کئی جگہ۔ یأکل کریم العنب، کریم انگور کھاتا ہے۔ ادخل المسجد، تو مسجد میں داخل ہو۔ ادخل، ادخل تو داخل ہو، ادخل المسجد، تو مسجد میں داخل ہو۔ اخرج من داری، تو میرے گھر سے نکل۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا دارو کا تیرا گھر، داری میرا گھر، دارنا ہمارا گھر، کتابنا ہماری کتاب، کتابو کا تیری کتاب، کتابی میری کتاب، تو داری میرا گھر۔ اخرج من داری، تو میرے گھر سے نکل۔ انزل من السماء، انزل من السماء، دیکھیے یہ جو تیسری شکل میں ہے اس کے شروع میں حمزہ آتا ہے اور حمزہ پر کبھی پیش کبھی زیر۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہاں پیش اور کہاں زیر آتا ہے، یہ ذرا آپ غور کرتے رہو، بس قاعدے یا گرامر میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔
انزل من السماء، تو آسمان سے اتر، اذهب الى مکہ، تو مکہ جا، اذهب الى مکہ، تو مکہ جا، کل التمر، تو کھجور کھا، تمر منا کھجور، اور رمان، یہ جو 3 نئے لفظ آئے ہیں 5 لفظوں کے ساتھ 5 تو یہ جو فعل آ گئے، دخل، خرج، نزل، ذهب، اکل، ان کے ساتھ یہ جو کچھ نئے لفظ آ گئے ہیں، فرس منا گھوڑا ہے، رمان منا انار ہے، عنب منا انگور ہے، تمر منا کھجور ہے، یہ بھی یاد کر لے، کل التمر، تو کھجور کھا۔ تو یہ 5 فعل اور یہ جو نئے لفظ آئے ہیں یہ بھی آپ اچھی طرح یاد کریں، اور فعل کی ان 3 شکلوں کو خوب سمجھ لیں، خوب سمجھ لیں، اور ہمت اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، عربی زبان ہمیں نہیں آتی، بہت سے طلبہ مدارس میں پڑھنے والے سوچ لیتے، طے کر لیتے کہ ہم عربی کے لیے نہیں پیدا ہوئے اور عربی ہمارے لیے نہیں، اس لیے وہ مایوس ہو کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ اس میں بہت ساری چیزوں کا دخل ہوتا ہے، بہت سارے اسباب ہیں، بہرحال مگر آپ ہمت اور شجاعت کے ساتھ، ذرا حوصلے کے ساتھ، استقامت کے ساتھ آگے بڑھیے، انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا اور آپ قرآن کریم کی زبان کو سیکھنے میں کامیاب ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نصیر الدین القاسمی، خادم ادارہ مرکز المعارف، دوانی ٹھانی، جودھ پور، راجستھان۔